بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں غلام مرتضیٰ 007۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان کروں گا۔ بہت دلچسپ سٹوری ہے، آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مقام پر شاہی خیمہ نصب کیا۔ پرندوں نے جب انہیں اپنا ہم زباں اور محرم پایا تو سب تیزی سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے نغموں اور چہچوں کو چھوڑ کر وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ صدق و صفا سے باتیں کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے جو تمام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ جب پرندوں نے دیکھا کہ یہ شخص ہماری زبان میں باتیں کرتا ہے تو جتنی بھی آس پاس پرندے تھے وہ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے اور آپ سے باتیں کرنے لگے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنی پیشی میں رکھیں، اس لیے سارے پرندے اپنے اپنے ہنر اور عقل کے مطابق بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے۔ جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے عرض کیا کہ بات مختصر ہی اچھی ہوتی ہے، میں لمبی چوڑی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، فقط اپنا ایک چھوٹا سا ہنر بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی خوشی سے بیان کرو۔ ہدہد نے کہا، جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو وہیں سے یقین کی نظر سے میں ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں، حتیٰ کہ زمین کی تہہ میں جو پانی ہے اس کی گہرائی اور اس کے رنگ تک کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ سفر میں فوجی کیمپ کے ساتھ مجھے ہی رکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عرض قبول کر لی اور حکم دیا کہ تم رات دن ہمارے ساتھ رہا کرو تاکہ لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد ہدہد ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہنے لگا۔ کبھی نے یہ فیصلہ سنا تو مارے حسد کے جل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حضرت، اول تو بادشاہوں کے حضور میں بڑھ چڑھ کر باتیں بنانا ہی بے ادبی ہے، لیکن شیخی کی وہ باتیں جو سرے سے غلط اور جھوٹی ہوں ان کے بیان پر تو یقیناً گستاخی کی سزا ملنی چاہیے۔ ہدہد نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، ذرا اس سے یہ تو پوچھئے کہ اگر اس کی نظر اتنی دوربین ہے تو اسے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اگر تجھے جھوٹ بولنا ہی تھا تو اس کے لیے اور بھی بہترین موقع ہو سکتے تھے، پہلی ہی بات میں جھوٹی شیخی پر تو کیوں اتر آیا؟ ہدہد نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اے پیغمبر، میں نے جو بات کہی ہے اگر غلط ثابت ہو میری گردن مار دیجئے، لیکن خدا کے واسطے مجھ غریب کے خلاف اس دشمن کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ کوہ میرا حاسد ہے اور قضاء الہی کا منکر بھی ہے۔ میرا یہ دعویٰ قضاء کے خلاف نہیں تھا۔ میں اڑتے وقت ان بلندیوں سے پانی کو اگر زمین کی تہہ میں دیکھ سکتا ہوں تو یقیناً زمین پر بچھی ہوئی جال کو بھی دیکھ سکتا ہوں، بشرطے کہ قضاء میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دے۔ کوے نے مجھ پر جھوٹ بول کر جو تہمت لگائی ہے سراسر غلط ہے، اس لیے کہ جب قضاء آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کو لیجئے، ان کے علم اور فضل کی حد نہ تھی، لیکن اس کے باوجود جب قضاء آئی تو وہ غلطی کھا گئے، پھر میں کس شمار میں؟ ناظرین، اس واقعے میں دو پرندوں کا ذکر ملا ہے، ہدہد پرندے کا اور کوے کا۔ ہدہد پرندہ وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ بتائے بغیر غائب ہو گیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے تھے اور کہا کہ اگر وہ واپس آئے گا تو میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا، یہاں تک کہ اگر کوئی دلیل نہ لائے۔ تو اور کوے کا ذکر ایسے ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو مارا تھا تو وہ اپنے بھائی کی میت کو، لاش کو کئی دن تک وہ اٹھائے پھر رہا تھا اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس کا کیا کروں۔ تو یہ جو کوہ ہے اس نے اپنے دوست کو مارا اور قابیل کے سامنے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کیا۔ جب قابیل نے یہ پورا واقعہ دیکھا تو اس نے فالو کرتے ہوئی ایسی زمین میں ایک گڑھا کھودا، پھر اپنے بھائی کو اس میں دفن کیا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اس میں بہتری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔